اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم ان آیات کو یاد کیا کرتے تھے بچپن میں تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھتے تھے کہ پہلی جگہ پر تو لیلۃ القدر کہنا ہے اور باقی جو آگے آ رہی ہیں دو جگہیں وہاں پر لیلۃ القدر کہنا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر، یہ تل اور تل والا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس طرح یاد نہیں رکھیں گے بلکہ باقاعدہ دماغ کے ساتھ یاد رکھیں گے کہ کہاں پر آپ نے لیلۃ القدر کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے۔ 4 مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھنے ہیں اور 3 الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص شروع کرنے لگے ہیں، اور اس مرکب ناقص کا نام ہے مرکب جاری۔ یہ اردو والا جاری نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو را کے اوپر شد ہے، تو یہ جاری ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے۔ تو آج ہم پہلی مرتبہ کلمہ کی جو تیسری قسم ہے حرف، اس کا تعارف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جب الفاظ بنائے تھے بامعنی الفاظ، تو ہم نے کہا تھا کہ بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے، اور وہ بامعنی لفظ یعنی کلمہ 3 طرح کا ہوگا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا۔ اسم سے ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور فعل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو حرف ہے جو کہ کلمہ ہے اور کلمہ کے معنی ہے بامعنی لفظ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم بیچ بیچ میں پڑھیں گے۔ تو پہلا حرف آج ہم پڑھیں گے، یعنی حرف کی پہلی قسم آج ہم پڑھیں گے، اور وہ ہوگی حروف جارہ۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے وہ مرکب جاری کہلائے گا۔ حروف جارہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو 2 سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے گا کہ حروف جارہ کو انگریزی میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے، اور پریپوزیشن کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ تو حروف جارہ پریپوزیشن کہلاتے ہیں، لہٰذا جس مرکب ناقص میں حروف جارہ استعمال ہوں گے وہ مرکب ناقص مرکب جاری کہلائے گا۔ گویا مرکب جاری مرکب ناقص کے بھی 2 حصے ہوں گے، ایک ہوگا جی حرف جر، حرف جر وہ حرف ہوگا جو اپنے آگے آنے والے کلمہ یعنی اسم کو مجرور کر دے گا۔ حرف جر وہ کلمہ ہوگا، وہ حرف ہوگا جو اپنے سے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا۔ تو آج آپ کو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ بھی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ حرف جر اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا، لہٰذا وہ جو اسم ہوگا وہ مجرور کہلائے گا۔ تو گویا مرکب جاری کے جو 2 پارٹس ہمارے سامنے آئے وہ آئے حرف جر اور مجرور۔ مرکبات ناقصہ میں سے 2 مرکبات کو پہچاننا بہت آسان ہے، ایک مرکب اشاری اور دوسرا مرکب جاری۔ اس لیے کہ مرکب اشاری میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اور مرکب جاری میں حروف جارہ استعمال ہوں گے، اس لیے یہ 2 تو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو مرکب جاری کے 2 پارٹس ہم نے کر لیے جی، حرف جر اور مجرور۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی میں استعمال ہونے والے حروف جارہ
حروف میں جمع بول رہا ہوں، اس کا واحد حرف ہے، اور جارہ جر دینے والے، تو جر، حرف جر، جر والا حرف، یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ یا پریپوزیشن کی کل تعداد 17 ہے۔ 17 حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جی، ٹوٹل 17 ہے۔ لیکن ہم نے ان 17 میں سے وہ پڑھنے ہیں جن کا استعمال قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے، یا جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ کچھ قرآن میں ہوئے ہی نہیں اور کچھ بہت کم ہوئے، تو ہم وہ پڑھیں گے جن کا استعمال قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے حروف جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ ہم گنتی پوری کر لیں گے کہ یہ 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا حرف جر جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یا پہلی پریپوزیشن جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے با۔ با، الف با تا، ایک با وہ بھی تھا۔ یہ با جو ہے یہ حرف جر با ہے۔ اس با کے کوئی میننگز تھے، کوئی معنی تھے؟ الف با تا کوئی معنی نہیں تھے، لیکن یہ جو حرف جر با ہوگا نا، اس کے معنی ہوں گے، کیونکہ یہ کلمہ کی قسم ہے، یہ کلمہ کی قسم ہے، اور کلمہ با معنی لفظ ہوتا ہے۔ پہلا حرف جر ہے حرف با، اور جو الف با تا میں با تھی وہ لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا۔ اچھا، اس با پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، وہ با ساکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن حرف جر با جو ہے یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا، اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی۔ تو ایک تو موٹی سی پہچان حرف جر با کی یہ ہو گئی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو با کے اوپر زبر یا پیش نظر آ رہی ہو تو وہ کبھی بھی حرف جر با نہیں ہوگا۔ با کے اوپر زبر یا پیش نظر آ رہی ہو تو وہ کبھی بھی حرف جر با نہیں ہوگا۔ سکون نظر آ رہا ہو تو بھی وہ حرف جر با نہیں ہوگا۔ حرف جر با صرف وہی با ہوگا جس کے نیچے زیر ہو، اس لیے تھوڑا سا وہاں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ باقی یہاں پر با پہ زبر آ جائے، پیش آ جائے، سکون آ جائے، اس سے آپ بے فکر ہو کر گزر سکتے ہیں کہ یہ حرف جر با نہیں ہے۔ اب دوسرے اس با حرف جر کے معنی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ انگریزی میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ہر پریپوزیشن کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ان ایک پریپوزیشن ہے، اس کے اپنے معنی کیا ہیں؟ میں، اس کے اپنے ایک معنی ہے میں، لیکن جب وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اور معنی دیتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں بلیو ان، بلیو ان، آئی بلیو ان اللہ، تو میں ترجمہ کرتا ہوں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہاں پر ہم پر کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے معنی ہے میں۔ تو پریپوزیشن کے ایک اپنے معنی ہوں گے اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں جب وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جو پریپوزیشن کے اپنے معنی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ورب تو ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے ورب کے ساتھ اس کا استعمال تو ہم دیکھ نہیں سکتے ابھی۔ اس لیے ابھی جو ان پریپوزیشنز یعنی حروف جارہ کے اپنے معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو با جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ود، ود پریپوزیشن ہے نا۔ اردو میں سے یا ساتھ اس طرح کے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن دیکھیں مرکب جاری کی، سب سے پہلے حرف جر ہوگا، اس کے بعد ہوگا اسم، اور جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، اسم مجرور ہوگا، تو بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں قلم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تو قلم کی عربی مجھے پتا ہے القلم ہوتی ہے، القلم۔ ساتھ کے لیے مجھے با حرف جر مل گیا۔ اب میں نے اس کے ساتھ با جب لگایا زیر کے ساتھ تو ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے،
ملا کر پڑھیں گے تو بل بن جائے گا، اور القلم مجرور ہو جائے گا با حرف جر کی وجہ سے، اور کنسٹرکشن بن جائے گی بالقلمی، بالقلمی یعنی قلم کے ساتھ. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ یعنی قلم کے ذریعے سکھایا. اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو مجرور ہم اسم لائیں گے نا، جس طرح ہم مضاف الیہ جو بھی اسم لا رہے تھے نا، میں نے آپ کو کہا تھا اس پہ آپ الف لام داخل کر کے لائیں. تو مرکب جاری میں جو آپ مجرور اسم لائیں گے اس پہ بھی الف لام داخل کر کے لائیں، یہ لازمی ہے. یعنی عرب جب الف لام نہیں لگاتا نا تو پھر اس سے کوئی خاص مراد لینا چاہتا ہے وہ، ورنہ عام طور پہ الف لام لگا کر ہی وہ بات کرتا ہے. تو جس طرح مرکب اضافی میں مضاف الیہ پر ہم نے الف لام لازمی لگایا تھا، اسی طرح مرکب جاری میں آپ نے مجرور اسم پر بھی الف لام لازمی لگانا ہے. تو بالقلمی، قلم کے ساتھ. اسی طرح دیکھیں میں کہتا ہوں حق کے ساتھ، تو اس کی عربی ہوگی بالحق، حق کے ساتھ. میں کہنا چاہتا ہوں صبر کے ساتھ، تو میں کہوں گا بالصبری، بالصبری. تو یہ آپ کا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری ہے، جو کہ حرف جر اور مجرور کا مجموعہ ہے. ایک کنسٹرکشن اور کر لیتے ہیں جو کہ مرکب اضافی سے متعلق ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی زبان میں یا قرآن مجید میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ مرکب ناقص مرکب اضافی ہے. تو کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی، اللہ کا نام، اس کی عربی ہے اسم اللہ. بتائیے مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پہچانا؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فوراً ذہن گیا مرکب اضافی کی طرف. اگلا اسم مجرور ہے، کنفرم ہو گیا مرکب اضافی ہے، لہذا ترجمہ کریں گے اللہ کا نام، اللہ کا نام. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب میں شروع میں لگاؤں گا با حرف جر، اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، اور اسم اللہ جو ہے وہ تو پہلے مجرور ہے. اور اس کنسٹرکشن میں آپ کو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی مل جائیں گی. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم صرف دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے جی، صرف دو صورتوں میں. یا تو وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے. کوئی بھی اسم مجرور کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ دو صورتوں میں. نمبر ایک مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے. حرف جر کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ بھی مجرور ہوگا. تو بسم اللہ میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی. تو آپ اس بسم اللہ کو اس طور پہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں وہ بسم اللہ میں اکٹھی ہو گئی ہیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، پڑھ میں آپ کے سامنے بار بار اسے رہا ہوں بسم اللہ، بسم اللہ، حالانکہ اسم حمزہ پہ زیر آئی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسم لفظ کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصل ہے. اسم لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اس لیے میں ایسے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ کریکشن کر لے. تو اصل میں ہے بسم اللہ. اور پھر بسم اللہ کا ایک خاص رسم الخط ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، جو کہ صرف بسم اللہ کا ہے، صرف بسم اللہ کا. وہ یہ ہے کہ آپ کو بسم اللہ جب بھی لکھی ہوئی ملے گی وہ اس طرح لکھی ہوئی ملے گی، یعنی وہ حمزۃ الوصل جو ہے پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں تھا، لکھنے میں بھی نہیں آتا. با کو بس ذرا سا لمبا کر کے لکھ دیتے،
بسم اللہ. دیکھیں نا, بسم اللہ پڑھ تو وہی بسم اللہ ہے نا, یہ وہی ڈائریکٹ پڑھنے والا. اگر کوئی کہے بسم اللہ لکھو تو آپ الف نہیں لکھیں گے. یہ صرف بسم اللہ کا رسم الخط ہے, بسم اللہ لکھنے کا سٹائل ہے. لیکن جی الحمدللہ آج ہماری بسم اللہ بھی ہوگی. آج 10ویں دن ہم نے بسم اللہ کیا. تو پہلا حرف جر با ہے جو کہ ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور با حرف جر پہ حرکت کون سی آتی ہے؟ زیر. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. دوسرا حرف جر جو ہے وہ ہے تا. تا ایک الف با تا والا تا تھا, وہ لفظ بنانے کے کام آتا تھا. یہ تا حرف جر ہے, اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے, کسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. یہ وہ جو تا تھا اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ تا ساکن بھی ہو سکتا ہے. یہ جو تا ہے حرف جر تا, یہ زبر کے ساتھ آئے گا جی, زبر کے ساتھ. اس کا کام کیا ہے؟ یہ قسم کے لیے آتا ہے جی. قسم کے لیے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف اسم اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اس تا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اسم اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا اور دوسرے کسی اسم کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا اس کی صرف ایک ہی ایگزامپل ہمیں ملے گی, جو کہ اب اللہ اسم, اسے پیچھے تا حرف جر لگا, اس میں جلالہ اسم اللہ مجرور ہو گیا, اور کنسٹرکشن بن گئی آپ کی تاللہ. تاللہ اللہ کی قسم. قرآن مجید میں آپ کو سورہ یوسف میں یہ مل جائے گا اکثر, تاللہ. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تاللہ لأکیدن اصنامکم. تو قرآن مجید میں تاللہ کا استعمال ہے, اس لیے یہ پڑھنا جو تھا وہ ضروری تھا. لیکن جی دوسرا حرف فارغ ہو گیا. تا زبر کے ساتھ آتا ہے اور قسم کے لیے آتا ہے. تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے جی واو. واو ایک پہلے بھی واو تھا, وہ اور کے معنی میں تھا. ہم نے کہا زیدن و حامدن, زیدن و حامدن. اس واو نے کوئی مجرور کیا تھا اسم کو؟ میں بول رہا ہوں زیدن و حامدن, اس نے مجرور کیا نہیں. تو جو واو اور والا ہوتا ہے نا, واو اور والا جو ہوتا ہے نا, وہ مجرور کوئی نہیں کرتا. یہ جو واو ہے حرف جر واو ہے, حرف جر واو ہے, یہ مجرور کرے گا, یہ اسم کو مجرور کرے گا. پہلے تو ہم اس کی حرکت دیکھیں گے, اس کے اوپر حرکت کیا آتی ہے. تو جو حرکت اس واو پہ آتی ہے نا, اور والے واو پر, وہی حرکت اس واو پہ بھی آتی ہے, زبری. یعنی ہر دفعہ آپ کہیں گے واو, واو ہے, حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, زبر کے ساتھ آتا ہے. آتا کس لیے؟ تو یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے جی, قسم کے لیے. لیکن اس کا استعمال اسم جلالہ یعنی اللہ اسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ, واللہ, واللہ. تو واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, وہ اسم اللہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور اللہ نے قرآن میں دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. یہ جو میں نے جملے بولے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں نے کہا ہے کہ اسم اللہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور وہ ظاہر بات ہے ہم استعمال کریں گے. لیکن قرآن میں اللہ نے جو دوسرے اسماء کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ یہ قسم کے لیے آتا ہے, اور حکم ہمیں یہ ہے کہ اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. لہٰذا ہم
واللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. کیوں کھائی ہیں اس میں بعد میں بات کریں گے, پہلے ذرا ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر. تو دیکھ لیں شروع میں ہی والعصر آ رہا ہے سورہ مبارکہ کے, اور العصر جو ہے مجرور نظر آ رہا ہے, تو کنفرم ہو گیا کہ یہ واو جو ہے یہ حرف جر ہے, قسم کے لیے آیا ہے. والعصر, عصر کی قسم یا زمانے کی قسم. اسی طرح والشمس وضحاہا, سورج کی قسم. والقمر اذا تلاہا, چاند کی قسم. ٹھیک. اسی طرح والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی والسماء, اللہ نے زمین کی قسم کھائی والارض, اللہ نے نفس انسانی کی قسم کھائی ونفس, اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم, اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی قاف والقرآن المجید. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسری چیز کی قسم نہیں کھانی. اللہ نے خود قسمیں کھائیں, تو اللہ کا قسم کھانا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوگا. ہم جب قسم کھاتے ہیں نا تو اس کے پیچھے دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ کو بطور گواہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کی قسم, یعنی اللہ گواہ ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس پہ اللہ گواہ ہے, تو اس کو گواہی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں میں, اور دوسرے اللہ سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ صرف گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہے, عظمت کے اعتبار سے قسم نہیں کھاتا. زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے, تو اللہ زمانے کو گواہ بنا رہا ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہی جا رہا ہے. سورج کو اللہ گواہ بنا رہا ہے, چاند کو اللہ گواہ بنا رہا ہے, زمین کو اللہ گواہ بنا رہا ہے, آسمان کو اللہ گواہ بنا رہا ہے. تو واو جو ہے قسم کے لیے استعمال ہونے والا, یہ آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ ملے گا. اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. واو قسمیہ. 3 حروف جارہ ہمارے ہو گئے جی, با, تا اور واو. با ود کے معنی میں, تا اور واو قسم کے لیے. تا صرف اللہ کے ساتھ, واو اللہ کے ساتھ بھی اور دوسرے اسماء کے ساتھ بھی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر لیجئے, یہ اسپیشل آپ کی کلاس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ عرب با کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتا ہے. با کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتا ہے. تو گویا عرب جو ہے وہ باللہ بھی کہہ سکتا ہے, تاللہ بھی کہہ سکتا ہے, واللہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم نے با کو ذرا تھوڑا سا الگ کر کے سمجھا کہ اس کے بنیادی معنی ود کے ہیں. ہاں, با جو ہے قسم کے لیے بھی عرب استعمال کرتا ہے. تو 3 حروف جارہ ہمارے ہو گئے جن کو ہم نے مرکب جاری میں استعمال کر لیا. اب ہم چلتے ہیں جی چوتھے حرف جر کی طرف. چوتھا حرف جر ہے کاف. کاف, الف با تا میں کاف ملا تھا آپ کو, وہ لفظ بنانے کے لیے تھا. اس کاف پہ زبر بھی آتی تھی, اس کاف پہ زیر بھی آتی ہے, اس پہ پیش بھی آتی ہے, وہ ساکن بھی ہوتا ہے. لیکن یہ حرف جر کاف جو ہے یہ ہمیشہ زبر والا ہوگا جی, زبر والا ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے, یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے جی تشبیہ کے لیے. تشبیہ کے لیے اردو میں ہم تشبیہ کے لیے کی طرح, کی مانند, جیسا, انگریزی میں لائک جو پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں جی. تو کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, کی مانند, کی طرح, جیسا, ان معنی میں استعمال ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں جی چاند جیسا,
چاند کی طرح، چاند کی مانند، لائک مون، ٹھیک، لائک مون. تو عربی زبان میں کہا جائے گا چاند، القمر ہے نا، اس کے شروع میں کاف لگاؤں گا تو ایک کل قمری بن جائے گا، حمزہ وصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا. شیر جیسا، شیر کی طرح. کل اسدی، کل اسدی. پانی کی طرح، کل مائی، کل مائی، پانی کی طرح، پانی جیسا. یوم یکون الناس کالفراشی، اس دن تمام انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اون کی طرح. سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابرہہ کی فوج کا حال اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، فجعلہم کعصف، بھوسے جیسا کر دیا انہیں، کعصف، بھوسے کی طرح، بھوسے جیسا. اور پھر بھوسے کی صفت آگے لائے اللہ تعالیٰ، مأکول، کھایا ہوا بھوسا، کھائے ہوئے بھوسے جیسا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو کاف حرف جر تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پانچواں حرف جر ہے ہمارا لام. لام حرف جر. لام میں نے آپ سے کہا تھا کہ لام آپ نے گننے ہیں جی سارے. عربی میں لام بہت استعمال ہوتے ہیں. ایک تو الف با تا والا لام تھا، ٹھیک، ایک ال والا لام تھا جس کا نام تھا لام تعریف، اس کا نام تھا لام تعریف. یہ والا جو لام ہے حرف جر، اس کا نام پڑ گیا جی لام جارہ. اس کا نام کیا ہے؟ لام جارہ. یعنی یہ جر دینے والا لام ہے، جر دینے والا لام. یہ لام جارہ جو ہے اس کا ایک خاص انداز ہے. وہ خاص انداز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی حروف جارہ مکمل کرنے کے بعد ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ جو ہیں وہ پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. حروف جارہ ناؤنس کے ساتھ ہم نے استعمال کرنے شروع کیے ہیں، یہ ناؤنس ہی ہیں نا جن کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ لام جو لام جارہ ہے یہ ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو اس پہ زیر حرکت آئے گی. جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پہ زیر حرکت آئے گی. اور جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا، پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پہ زبر حرکت آئے گی. لام جارہ وہ حرف جر ہے جو ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ کن معنی کے لیے آتا ہے. تو یہ انگریزی میں جو فار ہے، پریپوزیشن، اس کے معنی میں آتا ہے، جس کے لیے اردو میں ہم کے لیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کے لیے، فار. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جی زید کے لیے، زید کے لیے، تو زید جو ہے یہ ہے، اس کے شروع میں لام جارہ لگاؤں گا. اب زید اسم ہے یا پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے نا، تو لام جارہ پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. اور اس نے پھر اسم کو مجرور بھی کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا لزیدن، لزیدن، زید کے لیے. لحامدن، حامد کے لیے. للہ، الحمد للہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو دیکھیں للہ دو الفاظ کا مجموعہ، مرکب جاری، مرکب ناقص، اللہ کے لیے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدل للمتقین، للمتقین. جی مہر للمتقین مجرور تو نہ ہوا، متقین، متقین للمتقین مجرور ہی ہے. جی اینا کی آواز آ گئی تو مجرور ہی ہے، نصب وجر اینا ہی نا. اب للمتقین جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کنفرم جر ہے، کیونکہ لام جارہ لگا ہے پیچھے. میں نے کہا تھا کنفرم بھی ہوگا آپ کو. اس للکافرین، للکافرین اینا آ گیا نا. تو لام جارہ ہے، ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ناؤن کے ساتھ آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، پروناؤن کے ساتھ ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، اور فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا اس کا ایک خاص استعمال بھی ہے کیونکہ بڑا اہم یہ حرف ہے. خاص استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ belongs to کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ملکیت کو بھی شو کرتا ہے، ملکیت کا مفہوم بھی اس سے نکلتا ہے. للہ اللہ کے لیے یا belongs to اللہ، اللہ کا، اللہ کے لیے یا اللہ کا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے. صحیح نہیں ہے ترجمہ کرنا، اللہ کے لیے ہے. اللہ نے کیا کرنا ہے جی؟ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ دو کلم میرے لیے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے استعمال کروں گا نا، یہ میرے لیے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد میں انہیں یہاں پر رکھ کر واپس چلا جاؤں گا. اگر میں کہوں کہ یہ دونوں کلم میرے ہیں، یہ میرے ہیں، تو میں انہیں ساتھ بھی لے کے جا سکتا ہوں. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے نہیں. ہاں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انا للہ، انا للہ، یقیناً ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں بھائی. اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہاں پر کے لیے ترجمہ کرنا ہے اور کہاں پر ملکیت والا کرنا ہے؟ کانٹیکسٹ بتائے گا. اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا. ایون للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا اکثر جگہ پہ ترجمہ کے لیے ہی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یعنی لفظی ترجمہ میں تو کے لیے ہی ہے نا، لیکن اگر اسے آپ دوسرے طور سے دیکھیں تو وہ ملکیت کا مفہوم دے رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. اسلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان کے لیے، مسلمان کی عربی کیا ہے جی؟ المسلم. اب میں نے اس کے شروع میں لگانا ہے لام کے لیے کا مفہوم دینے کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے یا مسلمان کا. تو لام لگاؤں گا جی اس کے شروع میں، لام جارہ زیر کے ساتھ آئے گا. المسلم مجرور ہو جائے گا، حمزہ وصل ختم ہو جائے گا. تو آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ للمسلمی، للمسلمی. لیکن یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ لام جارہ جو ہے یہ جب بھی ال کے ساتھ آتا ہے نا، لام جارہ جب بھی ال کے ساتھ آتا ہے تو ال کا حمزہ پڑھا تو جاتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، ال کا حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا. لام جارہ جب بھی ال کے ساتھ آئے گا تو ال کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو اس کو پھر ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کو ہم لکھیں گے للمسلمی.
یعنی جس طرح پڑھتے تھے نا اسی طرح لکھ دیں گے للمسلمین. یہ بس اس کا لکھنے کا ایک سٹائل ہے، اور چونکہ خاص تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اسم کا حمزہ با کے ساتھ جب آیا تو صرف اللہ ساتھ تھا تو نہیں لکھا گیا، ورنہ ہر جگہ لکھا گیا. ہاں لام جارہ جب ال کے ساتھ آئے گا تو ال کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. یہ لام کی خصوصیت ہے یا خاصیت ہے کہہ رہے ہیں. قرآن مجید آپ دیکھیے گا اٹھا کے، للمتقین کیسے لکھا ہوا ہے؟ الف آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا اس میں، للمتقین اکٹھے لکھا ہوا ہے. للہ میں آپ دیکھ لیں تو یہ لام کے بارے میں خاص چیز تھی. میں پھر لام کی باتیں ساری اکٹھی کر دوں. لام حرف جر ہے، ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. اور دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو فار کے معنی میں یا بلانگس ٹو کے معنی میں، یعنی ملکیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے کبھی. اور یہ ملکیت کے معنی یا فار کے معنی کانٹیکسٹ سے پتہ چلیں گے آپ کو، کوئی رول نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ جب لام جارہ کا استعمال ال کے ساتھ ہوتا ہے تو ال کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. 5 حروف جارہ ہو گئے جی. یہ 5 جو حروف جارہ تھے تھوڑا سا غور کریں تو ایک حرف پر مشتمل تھے. با ایک ہی حرف ہے، تا ایک ہی حرف ہے، واو ایک ہی حرف ہے، کاف ایک ہی حرف ہے، لام ایک ہی حرف ہے. تو پہلے 5 جو ہم نے پڑھے ہیں ان سب کا ایک ہی حرف ہے. اب جو آگے حروف جارہ شروع میں کرنے لگا ہوں ان میں چھٹا حرف جر ہے فی. بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں فی. اب اس فی کے دیکھیں 2 حرف ہیں، فا اور یا. فا اور یا. فی جو ہے انگریزی کی پریپوزیشن ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی. ان جسے آپ کہتے ہیں میں. فی حرف جر ہے، میں کے معنی میں، ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور قرآن میں بہت ہے، احادیث میں بہت ہے، عربی زبان میں بہت ہے. مثلا میں نے پہلی جو بات کی ہے نا قرآن میں اس کی عربی کیا ہوگی؟ فل قرآنی. حدیث میں فل حدیثی. مسجد میں فل مسجدی. اسکول میں فل مدرساتی. ٹھیک. کتاب میں فل کتابی. گھر میں فل بیتی. کمرے میں فل غرفتی. زمین میں فل ارضی. آسمان میں فل سمائی. آسمانوں میں فی السماواتی. فی السماواتی. اور اب جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر آپ کو لے کے جاتا ہوں. پہچانیے گا کیا یہ مرکب اضافی ہے؟ مرکب اضافی ہے. کیسے پہچانا آپ نے دیکھا جی پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. کنفرم کیا جب دوسرا لفظ آپ کو مجرور مل گیا، کنفرم ہو گیا مرکب اضافی ہے. لہذا اس کا ترجمہ آپ کریں گے قدر کی رات. قدر کی رات، نائٹ آف ویلیو. اب میں کہنا چاہتا ہوں قدر کی رات میں فی لگے گا شروع میں. لیلہ تو کیا بن جائے گا؟ لیلتی. فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا اب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. میں نے آپ کو یہاں سے جب سٹارٹ کیا تھا تو کہا تھا کہ حرف جر کے بعد جو بھی آپ اسم لائے نا اس پہ الف لام لے کر آئے، کہا تھا نا. اور یہاں میں خود قاعدہ توڑ رہا ہوں. میں نے بلکہ یہ کہا کہ کسی بھی حرف جر کے بعد الف لام والا اسم لے کر آئے. ٹھیک. اگر نہیں لاتے تو پھر کوئی خاص
اس سے مراد ہو سکتی ہے. اور یہاں پر میں نے خود ال نہیں داخل کیا. مرکب اضافی میں جو پہلا آتا ہے اس کا مضاف، جی اس پہ الف لام نہیں ہوتا. ایکسیلنٹ، دس از دا آنسر. مضاف پہ الف لام آتا ہے؟ نہیں آتا. ٹھیک ہے، جہاں جہاں سنگل ورڈ تھا میں نے الف لام رکھا. اب یہ مضاف تھا. بسم اللہ میں تھوڑا سا غور کرتے آپ تو وہاں بھی آپ کو الف لام نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے نا، تو مضاف پہ الف لام داخل نہیں کرتے. ہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ کہیں آپ کو حرف جر کے بعد الف لام داخل ہوا نہ ملے تو اس سے مراد کوئی خاص ہو سکتی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سورۃ العصر میں آئیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسرن. یہی ہے نا، فی خسرن. اللہ تعالیٰ نے فی الخسری نہیں کہا، فی خسرن کا ہے. فالو کر کے بات، فی خسرن نہیں ہے نا، لفی خسرن. اب جب عرب نہیں لاتا الف لام تو اس سے خاص مراد لی جاتی ہے. یعنی یہاں پر خسر سے مراد لیا گیا ہے وہ نقصان یا خسارہ جو ہے وہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہیں. وہ نقصان جو ہے وہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. پھر اس نقصان سے بچنا کیسے، کیا کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورۃ العصر کریں گے گرامیٹیکلی اس وقت بات کریں گے. تو یہاں تک ہم اپنے سبق کو ابھی محدود کرتے ہیں. مرکب جاری ہم نے شروع کیا ہے. مرکب جاری دو پارٹس، جو بھی مرکب آپ کے سامنے آئے اس کے دو پارٹس فوراً آپ نے بتانے ہیں. مرکب تام دو پارٹس کون کون سے؟ مبتدا خبر. مرکب ناقص، اب مرکب ناقص میں چار پڑھنے ہیں ہم نے. مرکب توصیفی، موصوف صفت، عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں. مرکب اشاری، اشارہ مشار الیہ. مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ. مرکب جاری، جار مجرور، حرف جر اور مجرور. تو مرکب جاری ایسا مرکب جس میں حروف جارہ استعمال ہو، گویا یہ حروف جارہ اور مجرور اسماء کا مجموعہ ہوگا. اور کل حروف جارہ جو ہیں ان کی تعداد 17 ہے. ان 17 میں سے ہم نے 6 پڑھ لی ہیں، ہم نے 6 پڑھ لی ہیں. اور 6 میں سے 5 جو تھے وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے. چھٹا حرف جو تھا وہ 2 حروف پر مشتمل ہے. ہر حرف جو ہے اس کے اپنے ایک معنی ہے. اور وہ معنی کیسے ہمیں پتہ چلیں گے؟ یہ حروف چونکہ انگریزی کی پریپوزیشنز کے ایکولنٹ ہیں، لہٰذا وہی معنی جو پریپوزیشنز کے ہیں وہی ہمارے سامنے ان حروف جارہ کے معنی آ جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اور ایک بات وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اسم مضاف الیہ ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے، یا اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے. اور وہ دونوں وجوہات آج کے مرکب میں مکمل ہو گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں. لیکن ہمارے حروف جارہ بھی باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں انہیں شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.